الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الحق سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضیلت مآب مشائخ کرام، علماء کرام اور مستقبل کے رہبر و رہنما، روشن چہروں، اللہ ذوالجلال آپ سب کو ایمان، عزت اور صحت اور خوشی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق اور قادر مطلق ہے، اسی کے فیصلے ہی کائنات میں نافذ ہوتے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہے کہ رفعت، بلندی، مقام و مرتبہ اللہ ذوالجلال نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جن کو ایمان کی دولت نصیب کی، اور پھر انہوں نے ایمان کی دولت مل جانے کے بعد علمی درجات کو طے کیا۔ علم معرفت کو کہتے ہیں۔ علم کا معنی ہے پہچان، علم کا معنی ہے ادراک۔ علم ہی ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کو اللہ کی صحیح معرفت ملتی ہے۔ علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس سے انسان کو یہ پہچان ملتی ہے کہ میری زندگی کے لیے آئیڈیل نمونہ اور رول ماڈل کون سی شخصیت ہے۔ علم ہی ایک ایسا گوہر نایاب ہے جس سے انسان کو انسانی زندگی کے مقاصد کا ادراک حاصل ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب نے کیوں پیدا کیا، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، مجھے مخلوق کو خالق سے ملانے کے کون کون سے انداز اور طریقے اور ادائیں اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ علم کی حقیقت کو پہچاننا ہے تو ادراک الشیء بحقیقتی، جب تک اس کی گہری معرفت آپ کو نصیب نہیں ہوگی آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ والاعتقاد الجازم
المطابق للواقع، دنیا کی زندگی کا ہر رویہ ہوا میں ہوتا ہے۔ یہ اصحاب علم و فضل ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک رویہ فطرت کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے اور حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کی خدمت میں گنتی کے 5 پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جاننا ضروری ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ اللہ عز و جلال نے نعمت علم جو قرآن میں پیش کی ہے، اس کا مطلوب و مقصود کیا ہے، اور اس مبارک راستے پہ نکلنے والے کتنے عظیم لوگ ہیں، اور پھر ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور وہ لوگ جو علم و معرفت کی گتھیاں سلجھانے کے لیے وقت نہ نکال سکے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، وہ اہل علم کے بارے میں تصور اور نظریہ کون سا قائم کریں اور کس کی روشنی میں ان کے ساتھ تعامل کریں۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ علم 11 معانی میں استعمال ہوا، جن میں بنیادی طور پہ صرف 5 معنی آپ کی خدمت میں رکھوں۔ کسی بھی چیز کی حقیقت سے آشنائی اس وقت تک ممکن نہیں خواہ وہ اللہ عز و جلال کے احکامات اور اوامر ہوں یا زندگی کے بدلتے رنگ ہوں، اس کی حقیقت سے آشنا ہونا اور اس کے بارے میں شرعی رہنمائی لے کر اپنی زندگی کو روشن کرنا، یہ علم والوں کے لیے ہی ممکن ہوتا ہے۔ ایک چیز میری اور آپ کی نظر میں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت تک انسان کو پہنچاتا ہے تو علم پہنچاتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ دین کی سربلندی اور عظمت کے لیے، مظلومین کی مدد کے لیے اور دین کا علم بلند کرنے کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے جہاد کرنا۔ لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کچھ پہلو ایسے ہیں جنہیں تمہیں اور تمہارے لیے پسندیدہ سمجھے گئے ہیں۔ یہ آپ کی پسند اور ناپسند یہ حقیقت نہیں ہے، جو اللہ ذو الجلال جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ ایک عالم کی زبان ہی یہ کہتی ہے کہ میرے رب نے جو کہا ہے اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے زندگی کے کتنے ہی زاویوں میں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا ہوتا تو سلف پھر بھی کہتے ہیں لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلے کر دیے۔ یہ علم ہی تو ہے جو انسان کو اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ انسان جہاں اپنی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے، اسی طرح علم ہی ایک ایسی روشنی ہے
جس کو آج ہم نے صرف چند کلمات، چند کتابیں، چند معلومات اور معمولات کو درست کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا، علم حقیقت میں وہ ہے جس کو اللہ نے علم بنا کے بھیجا، وہ علم قرآن بھی ہے اور دین بھی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہودی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ یہودیت اور عیسائیت کو پسند نہیں کر لو گے، اس سے راضی نہیں ہوں گے، اس کے متبع نہیں بن جاؤ۔ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ عز و جلال نے بھیجی ہے۔ قرآن آ جانے کے بعد، دین آ جانے کے بعد، یہ قرآن تمام کتابوں پر اللہ نے اس کو فوقیت بھی دی ہے، مہیمن ہے۔ اس علم کے آ جانے کے بعد کوئی صاحب علم و فضل یہودیت اور عیسائیت سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس قرآن اور دین کے آ جانے کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی خواہشوں کی طرف مت دیکھو، یہودی کیا چاہتے ہیں، عیسائی کیا چاہتے ہیں، دیکھو تو اس بات کی طرف دیکھو تمہارا رب کیا چاہتا ہے۔ اور اگر تم نے ان کی ہی خواہشات کی پیروی کر لی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، دنیا میں کوئی دوست بھی تمہیں نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ دعوے تو آپ کے ہوں گے کہ میرا وہ بھی ہے، میرا وہ بھی ہے، لیکن وقت آنے پہ گردن کٹوانے کے لیے اور عذاب سہنے کے لیے تم اکیلے ہی۔ علم سے جہاں انسان کو زندگی کے حقائق ملتے ہیں، وہاں یہ وہ علم ہے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ جس چیز کا تعلق قرآن اور دین سے نہیں، وہ وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ اختیار تو کر لیتے ہیں، لیکن علم وہی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں سمو دیا ہے، جس کو دین بنا کے، وحی بنا کے اللہ نے اتار دیا ہے۔ علم کا ایک تیسرا معنی بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ علم دلائل اور براہین اور حجت کا نام ہے۔ دلیل اور برہان وہ ہوتی ہے جس سے کسی چیز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ علم ہی ایک ایسی طاقت ہے جس سے انسان حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، اور یہ ایسے دلائل ہیں جن کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ان قریب لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، شرک اللہ نے کروایا، باپ دادا کو بھی اس غلط روش کی طرف نعوذ باللہ اللہ نے لگایا۔
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کوئی ہے اس کی حجت، کوئی ہے اس کی دلیل، کوئی ہے اس کی برہان؟ ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے. یہ تمہارا الزام ہے اللہ ذوالجلال پہ، کوئی دلیل ہے تو لاؤ. جس شخص کے پاس زندگی گزارنے کے دلائل اور براہین نہیں کہ یہ ہے وہ مثالی زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، اس صاحب علم کیسے ہو سکتا؟ علم سے مراد عقل سلیم بھی ہے، جس کی عقل کو اللہ ذوالجلال نے خوبصورت بنایا ہے. المنقاد لشرع اللہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ عقل جو علم کی روشنی میں پنپتی ہے، وہ عقل جس کی خوراک جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کی وحی ہوتی ہے. المنقاد لشرع اللہ، یہی عقل اللہ کی شریعت کی روشنی میں پھر سوچتی ہے. ایسی عقل کبھی بھی انسان کو گرنے نہیں دیتی، ہمیشہ اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ. قارون اپنے ناز و نعم میں نکلا تھا، جن کی عقل بہت محدود تھی، جو ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والے تھے، کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی یہ خزانے مل جائیں جو قارون کے پاس ہے. لیکن جن کو اللہ نے پیاری عقل دی تھی، جن کو روشن عقل نصیب ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ. یہ چند چیزوں کو دیکھ کے تمہاری نظریں دھوکہ کھا گئی. اللہ ذوالجلال نے جو اجر رکھا ہے، جو ثواب رکھا ہے، اس کے مقابلے میں یہ قارون کے خزانے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اسی لیے تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ذوالجلال کے دین کی رحمت اور برکت ہم نے یہاں تک دیکھی کہ ہمارے ساتھ رہنے اور بسنے والے لوگوں کے نزدیک الدینار عندی کبعرہ، اتنی بھی حیثیت نہیں تھی درم و دینار کی ہمارے نزدیک جتنا اونٹ کا فضلہ ہوتا ہے. ان کو پرواہ نہیں ہوتی. کبھی اس درم و دینار نے ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کیا. تو عقل سلیم انسان کو نصیب ہوتی ہے جب وہ علم حاصل کرتا ہے. بلکہ قرآن مجید نے ایک 5واں معنی بھی پیش کیا ہے. گہری بصیرت اور نبوت یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے انبیاء کو دی. نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن گہری بصیرت اللہ عطا اس کو کرتے ہیں جس کے پاس علم آتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یوسف علیہ السلام جیسے ہی جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے اسے نبوت اور بادشاہی بھی عطا کی، لیکن اس کے ساتھ گہری بصیرت عطا کی تھی. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. باپ بیٹے دونوں کے پاس ہی بڑی نعمتیں تھیں. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. لیکن اللہ ذوالجلال اس نعمت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے گہری بصیرت جو عطا کی، حالانکہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، دونوں ہی بادشاہ ہیں، لیکن علم کے ساتھ گہری بصیرت جو دی ہے
اللہ عز و جل نے سلیمان علیہ السلام کو کیا ہی کمال کی وصیت دی۔ تو میں ان معانی کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا، علم وہ دولت ہے جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سینکڑوں میل پیدل چلنا پڑا۔ علم اس بلندی کا نام ہے جو بلندی 7 سالہ یا 6 سالہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمرو بن ابی سلمہ، یہ 6 سے 7 سالہ بچہ اگر مصلی نبوی پہ براجمان ہوتا ہے تو اس کے پاس دولت کیا ہے؟ بقیہ لوگوں سے زیادہ قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں۔ یہ وہ علم ہے، یہ وہ نور ہے۔ بڑے بڑے مفسرین آج لکھتے لکھتے ان کی قلمیں رک جاتی ہیں، ان کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، لیکن ایک 18 سالہ بچے کا نام آ جائے بڑے بڑے محدثین بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ کس وجہ سے؟ ان کے پاس سے علم کی دولت تھی جو عام صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ آخر وہ کون سی عظمت ہے کہ معاویہ الضریر نبی محدث ہیں، وقت کا بادشاہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، لوگ حیران پریشان ہیں کہ وجہ کیا ہے، راستہ چھوڑ دیا، اور وقت کا بادشاہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اس نبی نے محدث کو وضو کروانے کی سعادت آج میں لینا چاہتا ہوں۔ آخر وہ کون سی دولت ہے جس دولت کو اللہ نے عطا کیا تو امام فرا کو کیا کہ ہارون الرشید کے 2 بیٹے مسجد سے نکلتے وقت جوتا پکڑتے وقت جھگڑا کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں پکڑنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نے پکڑنا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے کس کی جوتی اٹھانے کو سعادت سمجھ رہے ہیں؟ وہ ان کے استاد امام فرا ہیں جس کو اللہ نے علم کی دولت اور نور اور روشنی سے نوازا۔ آج لوگ فیس ریڈنگ کرتے ہیں، اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، اصل خوبصورتی وہ ہے جو اللہ کا پیارا ہو۔ عطاء ابن ابی رباح لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں اسود، رنگ کے بھی یہ کالے تھے، اعرج ٹانگوں سے بھی لنگڑے تھے، اعمى آنکھوں سے بھی نبینے تھے، افطس ناک بھی چپٹی تھی۔ ذرا حاشیہ تخیل میں پکچر تو بنائیے، لیکن اللہ نے ان کو ارض حجاز کا مفتی بنایا تھا۔ سلیمان ابن عبد الملک اپنے بیٹوں کو لے کے آ کے حج کے بارے میں سوال کرتا ہے، یہ جواب دیتے ہیں، کسی دوسرے نے سوال کیا یہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وقت کا حکمران کہتا ہے بیٹو دیکھا تم نے آج اس کالے غلام کے سامنے مجھے ذلیل ہوتے؟ بیٹا لا تنیا فی العلم، یہ دولت لو جو دولت اس کے پاس ہے، میں ہوں تو حکمران لیکن میری اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یہی وہ عزت ہے جس کو آج امت بھول گئی۔ تپتے صحراؤں میں لوگ کھڑے ہیں، ارے کس کی انتظار میں ہو؟ کون سا بادشاہ آ رہا ہے؟ نہ تمہیں صحرا کی پرواہ، نہ تمہیں دھوپ کی پرواہ۔ جواب ملا عبداللہ ابن المبارک تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ شخص جو ملہم انسان تھا، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ یہ کہا کرتے تھے یہ عبداللہ ابن مبارک، امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے۔ پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا۔ یہی وہ نور ہے، یہی وہ روشنی ہے جو اللہ ذو الجلال عبداللہ ابن ام مکتوم کو عطا کرتے ہیں۔ یہ تو آج آرا کی دنیا بن گئی،
کوئی کہتا ہے نبینے کی امامت جائز نہیں، اس کو پاکی اور پلیتی کا پتہ نہیں، دوسرے کہتے ہیں اس جیسا پاک کوئی نہیں ہے، اس نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔ لیکن وہ کون سا نور تھا جو اللہ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو عطا کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کی 13 مرتبہ امامت کرواتے، وہ یہی علم تھا۔ آج اس علم کی عظمت کو دنیا بھول گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات نازل کی تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ ذو الجلال نے علم کو نعمت بھی کہا ہے، فضل بھی کہا ہے۔ جو علم والا اس کو نعمت سمجھتا ہے، اس کو فضیلت سمجھتا ہے، اللہ ذو الجلال اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کو دنیا کے لیے بھی نعمت بنا دیتے ہیں، اور دنیا جہان کی فضیلتیں ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ اس لیے تو اس نعمت کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کے ہر فرد کی طرف پہنچانے کی بات کر دی۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں اسے علم سیکھنا ہوگا، اسے یہ جاننا ہوگا کہ 3 سوالات پہ قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ وہ کون سے 3 سوالات ہیں؟ جانتے ہو تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال قبر میں بھی ہوگا۔ جانتے ہو تمہاری زندگی کا آئیڈیل اور رول ماڈل کون سی ہستی تھی؟ یہ قبر میں بھی سوال ہوگا۔ تم نے زندگی کے لیل و نہار گزارے، تمہاری ظہریں اور عصریں اور صبح شامیں کیسے گزری؟ ان 3 سوالات پہ کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم سیکھے، کم از کم ان 3 باتوں کے بارے میں کوئی جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس نعمت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جس شخص کو اللہ یہ نعمت عطا کر دے کہ وہ صرف اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہی اس نیت سے ہے کہ میں نے کوئی خیر کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے، یہ دونوں طبقے ہی بڑے مبارک ہیں۔ جائے گا اپنی بستی، اپنے محلے، اپنے شہر کے کسی مسجد میں، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ ذو الجلال کے فرشتے نام اس کا لکھیں گے جو کفر کے سامنے صف بنا کے کھڑا ہے۔ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ حَاجٍ تَامًّا حَجَّتُهُ۔ دوسری روایت کی الفاظ ہیں، اپنے ہی گاؤں، اپنے ہی شہر میں کسی مسجد میں جاتا ہے، نیت علم سیکھنے اور سکھانے کی ہے، واپس پلٹ کے آئے گا تو اللہ عز و جلال اسے اجر اتنا ہی دیں گے جیسے حاجی حج کر کے اپنے گھر واپس پلٹ۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے نکلتا ہے، بادشاہ آتا ہے اس کے لیے کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں۔ ایک یہ بادشاہ ہے جہاں اللہ ذو الجلال اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، ان کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے، علم حاصل کرنے کی تمنا اور شوق اور ذوق اور تھرسٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے، فرشتوں اس سے بڑے لوگ تو میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، جب یہ گھر سے قدم باہر رکھیں ان کی پروٹوکول کے لیے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا لیجیے۔
انسان دنیا میں آخر سفر تو کرتا ہی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اتنا مبارک بھی راستہ دنیا میں موجود ہے کہ جو اس راستے پہ چل نکلے کہ میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، یہ راستہ اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ راستہ اسے جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ اسے جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الناس الی العلم احوج من الطعام والشراب، انسان کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کا محتاج ہے، کیونکہ انسان دن میں 2-3 مرتبہ ہی کھا سکتا ہے۔ وحاجته الى العلم بعدد انفاسه، لیکن ہر سانس پہ وہ علم کا محتاج ہے۔ اسے علم بتائے گا کہ یہ سانس جو جاری ہے نہ جانے کس وقت بند ہو جائے، مجھے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ نہ جانے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیسے بات کہہ دی، لَأَنْ أُعَلَّمْ بَابٌ مِّنَ الْعِلْمِ فَأُعَلِّمُهُ مُسْلِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِن 70 غَزْوَةً۔ جہاد جیسی عظیم نعمت کون سی ہے؟ یہ جنت کا دروازہ ہے، لیکن سید المحدثین سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک علم کا باب مجھے سکھا دیا جائے اور پھر میں کسی کو سکھا دوں، یہ مجھے 70 غزوات سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس سے بڑی بات کہہ دی، من رأى ان العدو الى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ علم سیکھنا جہاد نہیں ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے اور اس کی رائے بھی ناقص ہے۔ اور سیدنا حسن بصری نے تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دی، لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما احب الی ان تکون لی الدنیا کلها فی سبیل اللہ۔ پوری دنیا کا مالک میرا رب مجھے بنا دے، پھر میں پوری دنیا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اس سے زیادہ پیارا عمل مجھے یہ لگتا ہے میں ایک علم کا باب سیکھوں اور پھر میں کسی کو سکھا دوں۔ اللہ ذوالجلال یہ نعمت ہر ایک کو عطا کرے۔ الہ العالمین یہ نعمت ہماری نسلوں تک باقی رکھے۔ یہ نعمت جس کو مل جائے پھر اس کی شان و عظمت کیا ہے؟ اس سے بڑی بھی شان ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان ہستیوں کو اپنا وارث قرار دیا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں تو وہ علماء ہیں، اور یہ یاد رہنا چاہیے علماء کو بھی کہ انبیاء درم و دینار کی وراثت چھوڑ کے نہیں گئے، وہ وراثت چھوڑ کے گئے ہیں تو علم کی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں۔ جس نے اس وراثت کو لے لیا اس نے تو ایسی عظیم وراثت لے لی، یہ دنیا کا مال و متاع کیا، یہ تو اس کی ہاتھوں کی میل بن جائے گا۔ اور روایت کی روشنی میں اللہ ذوالجلال اسے دنیا اس طرح عطا کرتے ہیں جس طرح غلام سواری کو نکیل ڈال کے مالک کے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت علم سیکھ کر عالم بننے والوں کی اس طرح بھی بیان کی ہے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ سب سے زیادہ خشیت الہی اور خوف الہی علم والوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے
اور آپ کے لیے۔ اگر علم سیکھنے کے بعد بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ علم کا رنگ نہیں چڑھا، علم کی خوشبو ہم نے نہیں پائی۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم ہے کیا؟ کہا کرتے تھے العلم هو خشیت اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس لیے کہا کرتے تھے العلم لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم هو مخافت اللہ۔ بہت ساری معلومات اکٹھی کر لینا یہ علم نہیں ہے، علم ہے جس شخص کے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے۔ یہی وہ علم تھا جو صحابہ نے سیکھا۔ کوئی جرنیل بھی ہے تو علم خشیت، کوئی عام انسان ہے بکریوں کا چرواہا بھی ہے تو علم خشیت اس کے اندر موجود ہے۔ کبھی کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے بکریاں چروائی؟ ایسا نہیں ہوتا، لیکن کیسا یہ علم تھا جو ان بکریوں کے چرواہوں کے پاس بھی تھا۔ عبداللہ ابن مسعود ایک بکریوں کے چرواہے کو کہتے ہیں کہ جانور دے دو، کہتے نہیں میرے مالک نے منع کیا۔ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم قیمت لے لو، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہاں میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ العلم هو خشیت اللہ۔ یہ علم حاصل کیا تھا ابو بکر و عمر عثمان و علی نے۔ یہی وہ علم تھا ابو بکر کے پاس تو وہ سامنے کھڑے درخت کے رو رہے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا اور کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور جانور کھا لیتے اور قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو بکر تیرے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، ان میں سے تم بھی ہو جن کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں کہا کہ میں نے سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو دن میرا رب چکائے۔ یہ خشیت عمر میں تھی کیونکہ اصل علم انہوں نے حاصل کیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے جس کے بارے میں نبوت کی زبان بول اٹھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں خواہشیں اور تمنائیں اور رائے تو عمر کی تھی، اور ان رائے اور تمنا اور خواہش کو اللہ نے قرآن بنا کے 15 آیتیں نازل کی۔ اور حالت یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہیں فاخذت ابنا من الارض، اور زمین سے دھاگا اٹھا کے کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں بھی ایک دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیسے کروں۔ یہ علم سیدہ عائشہ نے سیکھا تھا، جو واحد ہستی ہے جس کی پاکیزگی اور طہارت کی جب تک میں اور آپ تلاوت نہ کریں اس وقت تک حافظ قرآن نہیں کہلواتے۔ یہ واحد ہستی ہے، سرتاج ملائک آیا کرتے سرتاج رسل کی خدمت اقدس میں اور کہا کرتے عائشہ کو میرا سلام پہنچانا، جس کے بستر پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ میرا مالک اپنے محبوب کو سجدے کی حالت میں بھی اپنے پاس بلا سکتا تھا، رکوع اور قیام کی حالت میں بھی بلا سکتا تھا، لیکن دنیا کو ایک نمونہ دکھایا۔ جب بلایا ہے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان بین حاقنتی و ذاکنتی، وہ ٹیک لگائے تھے تو سیدہ عائشہ کے سینے کے ساتھ لگائے۔ اور اس عورت کی حالت دیکھیے مومنوں کی ماں کی، رو رو کے دوپٹہ آنسوؤں سے بھگویا ہوا ہے اور ہاتھ میں پتا ہے، کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ علم والوں سے بڑا کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ ہاں آج زبانیں ایسی بولتی ہیں جو بولتی ہی علماء کے خلاف ہیں۔ کاش ان زبانوں کو اللہ ہدایت دے اور یہ زبانوں والے سمجھ جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے نام لے لے کے تو
گھومنے والے بہت نظر آتے ہیں، لیکن اس کے مشن کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس نے سب سے پہلا پیغام جو عوام کو دیا تھا خلافت سنبھالنے کے بعد، اس کا اپنا چہرہ تو لپیٹا ہوا تھا، وہ رو رہے تھے، لوگ مسکرا رہے تھے، لوگ کہتے تھے آپ کو کیا ہوا، آپ رونے لگ رہے، لوگ تو مسکراتے ہیں۔ کہا یہ ان لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں جن کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا، علم والے ہو تو سکھانا شروع کر دو، علم نہیں ہے تو علم سیکھنا شروع کر دو۔ دونوں ہی صفتیں تمہارے اندر نہیں تو علم والوں سے محبت کرنا آج سے شروع کر دو۔ اگر محبت نہیں کر سکتے تو ان ہستیوں سے کبھی بغض نہ رکھنا۔ اللہ کی رحمت کا نزول ہر روز دیکھو گے، اور دیکھا پھر 2 سال یہ حکومت چلی اور پوری دنیا کے اندر اللہ نے عدل قائم کروا دیا۔ علماء جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمنا یہ ہے کہ آج رات، ابھی تو چاند اتنا روشن نہیں ہوگا، 14ویں رات کی چاند کو ایک مرتبہ زندگی میں ضرور دیکھیے گا، صرف اس حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی الکواکب۔ کبھی 14ویں رات کی چمک، چاند کی اور دمک کو بھی دیکھنا اور چاروں طرف ستاروں کو بھی دیکھنا۔ کہا لوگوں، میرے صحابہ، ایک عالم کی فضیلت عام شخص پر نہیں، عبادت گزار پر اتنی ہے اتنی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ 7.5 ارب دنیا اس وقت موجود ہے، 6 ارب تو ویسے ہی کافر، 1.5 ارب میں مسلمان کتنے ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ آپ دیکھ لیجیے۔ پھر عبادت گزار کتنے ہیں؟ ان عبادت گزاروں پر ایک عالم کی فضیلت اتنی ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے جس کے لیے اللہ نے 14 کے 14 طبق پابند بنا دیے کہ یہ سویا ہے یا بیدار ہے، اس کی بخشش، اس کے لیے برکت کی دعائیں تم نے سمندروں میں بھی کرنی ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں بھی کرنی ہے، آسمانوں میں بھی اسی شخص کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وحتى نینان البحر لیصلون على معلم الناس الخیر۔ اللہ ذوالجلال رحمت کا نزول فرماتے ہیں، 7 آسمانوں کے کھربوں فرشتے اور 7 زمینوں کی مخلوقات، بری اور بحری، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں اور ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، سب اس بات کے پابند ہیں کہ تم بخشش اور مغفرت اور برکت کی اور خیر کی دعائیں کرو تو کس ہستی کے لیے جو دنیا کو خیر اور بھلائی سکھاتا۔ اگر آپ پسند کریں تو ایک پیغام اس حدیث کی روشنی میں دے دوں، اور جس کے بارے میں 14 طبق دعائیں کر رہے ہوں اس کو اگر کچھ 4 دانے گالیاں بھی دے دے تو پریشان ہونا چاہیے؟ آپ کمپیریزن تو کیجئے، کچھ 4 زبانیں اگر گالیاں دے دیں اور 14 طبق اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی ہے مقابلہ؟ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ تھے، جب ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، سید المرسلین نے آخذ المعول، جب کدال پکڑی اور ایک ضرب لگائی پتھر بھی ٹوٹا۔ خندق کے موقع پہ، اور آپ نے خوشخبری بھی سنائی، یہ کیسو کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا، منافق ایسے اور پلید زبانوں